دعائیں جب زور پکڑتی ہیں تو کن کا فرمان جاری ہو جاتا ہے، گمان یقین میں بدل جاتا ہے اور پھر یقین سے معجزوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی آتی ہے، اور جن کے دل میں اندھیرا ہو ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا سب تمہارا ہوگا۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جب دونوں گندے ہوں تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ گرانا چاہتا ہے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہو تو سمجھ جانا اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ تم اپنی زبان پر رب کے ذکر کو جاری رکھو، وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کو جاری رکھے گا۔ اور جب تم مایوس ہو جاؤ تو اپنے رب سے گفتگو کرنا مایوسی ختم ہو جائے گی، تو اپنے رب سے گفتگو کرنا مایوسی ختم ہو جائے گی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑگڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہے اور مقدر بھی بدل سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ دین کہتا ہے اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ 2 لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے بس
دعا کیجیے، دعا دیجیے اور دعا لیجیے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ این ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اس دنیا کے سارے لوگ تجھے بس اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک صرف اللہ رب العزت ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالی راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، اور یہ بات خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ مشکلات کی جنگ میں، دکھوں کی یلغار میں سب سے بہترین پوزیشن سجدہ ہے۔ جب تک دوسروں کا دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہے گا، آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ دعائیں جب زور پکڑتی ہیں تو کن کا فرمان جاری ہو جاتا ہے، گمان یقین میں بدل جاتا ہے، اور پھر یقین سے معجزوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی آتی ہے، اور جن کے دل میں اندھیرا ہو ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا، سب تمہارا ہوگا۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔